الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء، ایک بار پھر آپ کا آئی پلس اکیڈمی میں استقبال ہے۔ امید کی آپ لوگ پورے چاق و چوبند کے ساتھ کلاس کے اندر کتاب کو لے کر کے دھیان سے سماعت کر رہے ہوں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم لوگوں نے غزوہ تبوک کے تعلق سے باتیں کی تھی اور ہم نے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کی تھی، خاص طور سے وہ لوگ جو غزوہ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ منافقین کا گروہ جنہوں نے جھوٹے بہانے بنا کر کے پیچھے رہ گئے تھے، وہ جھوٹ بولے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کسی وجہ سے رہ گئے تھے، ان کے پاس کوئی جھوٹا بہانہ نہیں تھا اور وہ لوگ سچے صحابی تھے۔ تو اس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے ان سچے صادق صحابہ کی جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تین صحابہ تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا واقعہ تفصیل سے بتایا ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بہرحال میں پیچھے رہ گیا، اللہ کے رسول کے پاس گیا۔ جب وہ کبھی بھی باہر سے آتے تھے، واپس مدینہ کے اندر کسی بھی سفر سے آتے تھے، تو آپ سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر صحابہ کرام سے ملاقات کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ سفر سے جب واپس آتے تھے تو مسجد کے اندر جاتے تھے اور مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، پھر اس کے بعد گھر میں جاتے تھے۔ تبوک کے موقع پر یہی ہوا، آپ سب سے پہلے مسجد کے اندر گئے، نماز پڑھنے کے بعد آپ صحابہ سے ملاقات کی آپ نے، اس کے بعد پھر یہ عذر بیان کرنے والے آئے، جھوٹے جھوٹے واقعات اور اپنے بہانے لے کر کے آئے۔ جو منافقین تھے انہوں نے اپنا معاف کروایا اور چلے گئے۔ اس کے بعد یہ صحابہ آئے، ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا۔ ان لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی عذر تھا ہی نہیں، اس لیے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا کہ آپ لوگوں کا معاملہ مؤخر ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں چلا آیا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے بتلا دیا جو صاف صاف تھا، اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں وہ عربی میں بات کرنا جانتا ہوں، فصیح عربی جانتا ہوں، اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے میں بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی بہانہ اور کوئی عذر نہیں ہے، میں ایسے ہی نہیں جا پایا۔ تو اللہ کے رسول نے میرا بھی معاملہ مؤخر کر دیا اور کہا کہ جاؤ، جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا تم لوگوں کی معافی نہیں ہے۔ میں بہرحال چلا آیا گھر، کہا کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بول کر کے بہانہ بنا کر کے اللہ کے رسول سے بخشش کروا کے چلے آئے، تم کو بھی کر دینا چاہیے تھا، خواہ مخواہ کے تم کو اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا تمہاری وجہ سے۔ کہا کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کیا میری طرح سے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کا مظاہرہ کیا اور ان کے معاملے کو اللہ کے رسول نے مؤخر کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دو لوگ اور ہیں، وہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع ہیں، یہ دو بزرگ صحابی ہیں، ان کا بھی معاملہ تمہاری طرح سے ہے، ان کا بھی معاملہ اللہ کے رسول نے مؤخر کر دیا، گھر میں جا کے بیٹھے ہوئے۔ تو کہا کہ ایسا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں بھی جا کر کے جھوٹ بول کر کے بہانہ بنا کر کے میرے قبیلے والے پریشان کر رہے تھے۔ جب میں نے ان دو بزرگ صحابیوں کے بارے میں سنا کہ ہمارے ساتھ دو بزرگ صحابی اور ہیں، وہ ان کا بھی معاملہ ہماری طرح سے ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں بیٹھ گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اب دوبارہ میں نہیں جا سکتا، اب اللہ کے رسول ہی جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ کہا میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور ہمارے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے بات نہیں کرنا، ان کا بائیکاٹ کر دیا، ان تینوں صحابہ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ۔ کہتے ہیں وہ دونوں بزرگ صحابی تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، روتے روتے ان کی زندگی کٹ رہی تھی، لیکن میں نوجوان تھا، میں باہر نکلتا تھا مسجد نبوی میں، کہتے ہیں کہ میں آتا تھا نماز بھی پڑھنے، دور ان کا قبیلہ تھا بنو سلمہ، وہاں سے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے بغل میں کھڑا ہوتا تھا تاکہ آپ ہماری طرف دیکھیں، دائیں طرف۔
کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نظریں پھیر لیتے تھے، اور اس کے بعد میں آپ کو دیکھتا، میں جب دوسری طرف دیکھنے لگتا پھر اللہ کے رسول میری طرف دیکھتے، اور جب میں دیکھتا فوراً نظریں پھیر لیتے۔ دوسرے لوگ ملتے، میں سلام کرتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ میں مارکیٹ میں جاتا تھا، بازار میں جاتا، لوگ میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں بڑی پریشانی محسوس ہو رہی تھی مجھے اس زمانے میں۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس غسانی بادشاہ کی طرف سے جو عیسائی تھا اس کی طرف سے میرے پاس خط آیا، ایک نبطی عیسائی تاجر نے وہ خط لا کر کے مجھے دیا۔ اس وقت میں بازار ہی میں تھا، وہ لوگوں سے سوال کر رہا تھا کہ کعب ابن مالک کون ہے، اس کو مجھے یہ خط دینا ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، میری طرف اشارہ کیا کہ یہ پھلا بندہ کھڑا ہوا ہے، مجھے کسی نے آگے بتایا نہیں، بلکہ میری طرف اشارے سے کہا گیا کہ یہ پھلا بندہ ہے۔ بہرحال اس نے لا کر کے مجھے خط دیا، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا اس بادشاہ کی طرف سے کہ تمہارے حاکم نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے، تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے مدینہ میں، آؤ ہمارے ساتھ، ہم تم کو جگہ دیتے ہیں، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہارا اکرام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو اور ایک مصیبت ہو گئی ہے، یہ ہمیں آیا ہے اپنا حامی بھرنے، اپنا مجھے جو ہے دوست بنانے آیا ہے یہ کافر۔ کہتے ہیں میں وہ خط لیا اور لے جا کر کے چولہے میں ڈال دیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ہمارے جو دن اور رات کٹ رہے تھے بڑی مشکل سے، بڑی پریشانی سے، کوئی بولنے کے لیے راضی نہیں تھا کسی طرح سے۔ اس طریقے سے 40 دن گزر گئے۔ جب 41 دن ہوا، 41واں دن آیا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ اور آ گیا۔ وہ کیا تھا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، دور رہو، جا کر کے کہہ دو تینوں سے کہ وہ اپنی بیویوں سے دور رہیں۔ تو جب یہ آ کر کے لوگوں نے بتلایا تو میں نے فوراً سوال کیا کہ جا کر کے پوچھ لو اللہ کے رسول سے کہ یہ دور رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان کو میکے بھیج دیں، یا یہ کہ ان کو طلاق دے دیں، یعنی ان سے قریب نہ جائیں، ہماری ہی زوجیت میں رہیں، البتہ ہم ان سے دور ہو جائیں، یعنی گویا اس سے بھی بات چیت ہم بند کر دیں، یا یہ کہ ہم طلاق دے دیں، کیا مراد ہے اس سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے قریب نہ جاؤ، یہ صرف کہا ہے، یعنی ان سے دوری اختیار کرو، یعنی ان سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرو، طلاق دینے کی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا ایسا ہے تم میرے ساتھ نہ رہو، تم ایسا کرو اپنے میکے چلی جاؤ، میں اکیلے رہوں گا، اس لیے کہ ایک گھر میں رہو گے تو خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی بھی ہو سکتی، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا، اس کے یعنی میکے انہوں نے بھیج دیا، اور انہوں نے سنا بعد میں کہ جو دونوں بزرگ صحابی تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان دونوں کی بیویوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور کہا اللہ کے رسول یہ بوڑھے ہیں، ان کی یہ روتے روتے ان کی حالت بہت نڈھال ہو چکی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنے دیا جائے خدمت کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی بیویوں کو اجازت دے دی کہ جاؤ تم ان کی خدمت کر سکتی ہو۔ تو بہرحال انہوں نے اجازت لے لی ان کی بیویوں نے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے خواہ مخواہ کے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا، تم بھی اجازت لے سکتے تھے تاکہ تمہاری بیوی بھی تمہاری خدمت کرتی گھر پہ رہ کر کے۔ کہتے ہیں کہ یہ میرے دل میں خیال نہیں آیا، اور کہا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نوجوان انسان ہوں، مجھے خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ بزرگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، رو رو کے ان کا برا حال ہے، تو ان کی خدمت کی ضرورت ہے حقیقت میں، اس لیے انہوں نے اجازت لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری بیوی جائے میری بیوی کو پھٹکار کے بھیج دے، ڈانٹ کر کے بھیج دیں، میں یہ اجازت اللہ کے رسول سے نہیں لے سکتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا، تنہا وہ اپنا رہنے لگے۔ کہتے ہیں کوئی مجھ سے نہیں ملتا تھا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح سے دوسرے جو انصاری صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کے باغات میں جاتا، کہیں بھی جاتا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، تو میری طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب 50واں دن ہوا، 50 دن پورے ہو گئے، 50 راتیں پوری ہو گئی، صبح کا وقت ہوا، ایک آدمی زور سے میرے پاس آیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اور اس نے کہا کہ کعب ابن مالک خوش ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے خوشخبری ہے جو یہ بندہ آیا مجھ سے کہنے کے لیے کہ خوش ہو جاؤ۔ فوراً جو ہے میں سجدے میں گر گیا، سجدے شکر ادا کیا،
اور اس نے آ کر کے مجھ سے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا توبہ قبول کر لیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ جا کر کے ان لوگوں سے خوشخبری سنا دو۔ تو سورہ توبہ کے اندر جو آیت کریمہ تھی وہ ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہمارا توبہ اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے اندر قبول کیا۔ کہا وہ آدمی جو آیا اس کے بعد سارے ہمارے قبیلے کے لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے، مبارکبادی دینے کے لیے آئے، تو میرے پاس اس وقت جو میں جوڑا پہنا ہوا تھا کپڑا، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا جوڑا میرے پاس نہیں تھا، وہی کپڑا میں نے اس آدمی کو نکال کے دے دیا خوشی میں۔ اور اس کے بعد میں نے ادھار کسی سے مانگا ایک جوڑا کپڑا پہن کر کے میں مسجد نبوی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مسجد میں آ کر کے دیکھا تو سارے لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، سب نے جو استقبال کیا، اللہ کے رسول سے ملا، اللہ کے رسول بڑے خوش تھے۔ اس وقت وہاں پر اسی آیت کی تلاوت چل رہی تھی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور آخر میں جو یہ ہے کہ جو سچ بولتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہو اور جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کے پاس نہ رہو۔ تو یہ یعنی گویا یہ لوگ ایک رول ماڈل ہو گئے، ایک نمونہ ہو گئے۔ یہ 3 صحابہ جو سچائی پر قائم رہے اور اس سچ بولنے کی وجہ سے ان کو آزمایا گیا باقاعدہ، اس آزمائش میں وہ سچائی پر جمے رہے، ان کے پاؤں متزلزل نہیں ہوئے، توبہ اور استغفار میں لگے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کیا اور ان کے توبہ کو قبول کیا، اور وہ رول ماڈل بن گئے باقاعدہ۔ آزمائش میں مبتلا ہوئے، غسانی بادشاہ نے انہیں آفر دیا اپنے پاس بلانے کے لیے، انہوں نے رد کر دیا، اس کے خط کو آپ نے چولہے میں ڈال دیا، اور وہ لوگ اللہ سے جڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کیا اور کہا کہ ایسے سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تمام مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک یہ رول ماڈل ہیں کہ ایسے سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، اور جو سچائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت بھی وہ سچائی پہ قائم رہتے ہیں، ان کے پاؤں متزلزل نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ بہت ہی دل دہلانے والا، بہت ہی اہم اور مفید واقعہ ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا۔ آپ دیکھیں، جنہوں نے بہانہ بنایا، جو جھوٹ بولے، قسمیں کھا کر جھوٹ بولے، ان کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، وہ ہنس کھیل کر کے رہ رہے، مدینہ کے اندر خوشی خوشی رہ رہے۔ اور جنہوں نے سچائی کا مظاہرہ کیا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے حق میں نازل کیا، اور منافقوں کے حق میں بھی قرآن نازل ہوا، اور قیامت تک وہ تلاوت کی جاتی رہے گی۔ انہیں جھوٹا مانا جائے گا اور انہیں جہنمی قرار دیا گیا، اور جنہوں کو سچ کہا گیا ہے ان کو جنتی قرار دیا گیا۔ تو یہ صحابہ رہتی دنیا تک سارے لوگوں کے لیے یہ رول اور ماڈل ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے صحابہ کے بارے میں جو لوگ اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں، طرح طرح کا ان پر الزام لگاتے ہیں۔ بہرحال ان کی خوشخبری آئی آسمان سے، اور اللہ کے رسول نے ان کو گلے لگایا، تمام صحابہ نے مل کر کے ان کو مبارکباد دی۔ تو یہ 3 صحابہ ایک طرف تھے، اور اسی طرح سے دوسرے منافقون۔ اس موقع پر یہ چونکہ بہت اہم واقعہ تھا، اس لیے سوچا اس کو تفصیل سے تھوڑا بیان کیا جائے۔ کتاب کے اندر اشارہ ہے لیکن اس میں اس پر لکھا ہوا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم غزوے میں اپنا جانشین کس کو بنایا؟ جب آپ جاتے تھے کہیں سفر کے لیے تو اپنی طرف سے کسی کو جانشین بنا دیتے تھے، خاص طور سے ایک آدمی کو نماز پر اور دوسرے آدمی کو مدینہ کے دوسرے احوال دیکھنے پر آپ اپنا جانشین بنا دیتے تھے۔ اور اکثر نماز پڑھانے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ جانشین بناتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اور کسی دوسرے کو آپ مدینہ کی ذمہ داری، دیکھ بھال، جو بچتے تھے لوگ، عورتیں ہیں، بچے ہیں، دوسرے معذور اور بوڑھے لوگ ہیں، اور مدینہ کے جو احوال ہیں دیگر، ان سب کی یعنی انتظامی طور پر ایک جانشین اپنا بناتے تھے انتظامی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور دوسرا بناتے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو بنایا تھا، اور آپ اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے اس بار آپ نے اپنی کسی بیوی کو لے کر نہیں گئے تھے، چنانچہ آپ کی بیوی جو ازواج مطہرات تھی، آپ کے گھر والے جو اہل خانہ تھے، اہل بیت جو تھے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، اور اسی طریقے سے
دیگر انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے آپ نے حضرت علی کو جانشین بنا دیا۔ چونکہ آپ نے پہلی بار ان کو بنایا تھا، آپ کے گھر والے تھے سب لوگ، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو یہ زیادہ مناسب تھا کہ اللہ کے رسول اپنے ہی گھر میں سے کسی کو، اپنی رشتہ دار میں سے کسی کو انتظامی امور اور بنائیں تاکہ وہ آپ کے گھر کو بھی دیکھے اندر اور باہر۔ تو بہرحال حضرت علی کو آپ نے اپنا جانشین بنایا۔ اس موقع پر کس کو جانشین بنایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے مدینہ پر جانشین، انتظامی امور دیکھنے کے لیے، اپنے اہل بیت کی نگرانی کے لیے کس کو رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رکھا۔ اس پر ایک سوال یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے ان کو مدینہ کا جانشین بنایا تبوک کے موقع پر؟ تو اس وقت ان کا کیا رد عمل تھا؟ کیا آپ نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا؟ نہیں، آپ جانا چاہتے تھے جنگ پر، آپ لڑائی پر جانا چاہتے تھے، پہلی بار آپ کو بنا رہے تھے، اسی لیے آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا اللہ کے رسول سارے لوگ تو جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، آپ مجھے عورتوں پر اور جو معذور قسم کے لوگ ہیں ان پر جو ہے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے، ایسا کیوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ سارے لوگ تو جنگ پہ جا رہے ہیں غزوے کے اندر، اور مجھے کمزوروں اور عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے رد عمل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد عمل کا آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب بہت اہم ہے تاکہ حضرت علی خوش ہو جائیں، آپ کو اطمینان ہو جائے، آپ کو تسلی ہو جائے۔ آپ نے کہا کیا تمہیں نہیں پسند ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اپنے رب کے پاس اور چھوڑ کے چلے گئے تھے ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر، ایسے ہی میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی جو تعلق موسیٰ کا ہارون سے تھا وہی تعلق میرا جو ہے تم سے ہے، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات اللہ کے رسول نہیں فرماتے تو ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ لگتا ہے آپ کے بعد حضرت علی جو ہے نبی بنیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی بنے تھے۔ تو اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے ساتھ میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ حضرت موسیٰ جب گئے تھے طور پہاڑی پر اپنے رب سے ملنے کے لیے، تو قوم کے اندر بنو اسرائیل کا جانشین اپنے بھائی ہارون کو بنایا تھا، تم ہمارے بھائی لگتے ہو، میں تم کو جانشین بنا رہا ہوں۔ تو جیسے ہارون کا تعلق موسیٰ سے تھا ایسے ہی تمہارا میں سے ہے، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جبکہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے تھے، بلکہ دونوں ایک ہی ساتھ نبی تھے۔ تو اللہ کے رسول نے وہ نقطہ جو ہے ختم کر دیا یہ جواب دے کر کے۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اور تاکہ آپ کو اطمینان اور سکون ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ نبی کے بعد وہ وصی ہیں یا ولی ہیں یا امام ہیں یا ایسا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نبی کے بعد وصی ہیں، امام ہیں، ولی ہیں، جیسا کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا مانتا ہے۔ اس سے کوئی استدلال نہیں، صرف آپ کو تسلی دینا مقصد تھا۔ اور دیکھیے یہاں پر رہنا حضرت علی نے خود پسند نہیں کیا تھا، آپ اس کو کمتر سمجھ رہے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ جانے میں زیادہ اچھا سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے تسلی کے طور پر کہا کہ تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے، جیسے حضرت موسیٰ نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ غزوہ تبوک کے اندر بہت سارے جو مسائل پیش آئے، کس قدر اس کے اندر لوگوں نے مشقتیں اٹھائیں، اس کا ایک نام جو ہے اور رکھا جاتا ہے غزوہ تبوک۔ تو یہ تو
تبوک کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، لیکن اس کا ایک نام اور ہے، وہ کون سا نام ہے؟ یعنی یہ سوال اس طرح بنے گا، غزوہ تبوک کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کو جیش اسرا کہتے ہیں۔ جیش اسرا یعنی تنگی والا، تنگی میں مبتلا لوگ تھے جاتے وقت، کیونکہ سفر لمبا تھا، گرمی کا موسم تھا، اس وقت قحط کا سال تھا، تو تنگی والا زمانہ تھا، تو اس اعتبار سے اس کو جیسے اسرا کہا گیا۔ اسی لیے اس میں دیر تک اور کئی دنوں تک چندے کی ضرورت پڑی، سب لوگوں نے چندہ دیا جہاں تک جس کو ہو سکا۔ تو غزوہ تبوک کا دوسرا نام جیسے اسرا ہے، اور اسرا معنی ہوتا ہے تنگی، یعنی تنگی والا جنگ۔ تو اسی لیے اس میں سب لوگ ظاہر ہو گئے، کون منافق ہے، منافقوں نے میں سے کسی نے حصہ نہیں لیا۔ تو اسی موقع پر منافقوں نے ایک مسجد بنوائی تھی، اس مسجد کا نام کیا تھا؟ یہ لوگ سازش کر رہے تھے، یہاں مدینہ میں بیٹھ کر کے لوگ تو تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، رومیوں سے ایک بڑی فوج سے سپر پاور طاقت سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور مدینہ کے اندر بیٹھ کر کے منافقین مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک مسجد بنوا رہے ہیں تاکہ وہاں مسجد کے اندر سازش رچی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آئیے نماز پڑھا دیجئے تاکہ برکت ہو جائے، سارے لوگ سمجھیں کہ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز نہیں پڑھائی اور کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، جب ہم تبوک سے واپس آئیں گے تب دیکھیں گے۔ اس مسجد کا نام کیا تھا؟ منافقین نے جو مسجد بنوائی تھی اس کا نام کیا تھا؟ مسجد زرار۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے کہ انہوں نے مسجد زرار جو بنوائی ہے مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس کو مسجد زرار کہتے ہیں، کیونکہ وہاں بیٹھ کر کے انہیں سازش کرنا تھا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسی لیے انہوں نے اس مسجد کو بنایا تھا۔ اس مسجد کا انجام کیا ہوا؟ مسجد زرار کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام، اس کو گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن نازل ہوا، اللہ کی طرف سے حکم آیا لا تقم فیہ ابدا، وہاں پر کبھی مت جانا۔ جب یہ آیا، حکم آیا، تو اللہ کے رسول نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی چند صحابہ کو سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں بھیج دیا کہ جا کر کے اس کو گرا دو۔ آ کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کو منہدم کر دیا، اس میں آگ لگا دی، اور یہ مسجد ختم ہو گئی، اس کو گرا دیا گیا۔ تو یہ مسجد زرار منافقوں نے بنوایا تھا، جس کو اللہ کے رسول نے گروا دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا وہاں پر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش رچنے کے لیے۔ آپ وہاں تبوک کے اندر کتنے دنوں تک تھے بتائیے؟ وہاں پر کتنے دنوں تک تھے تبوک میں؟ 20 دنوں تک۔ وہاں 20 دنوں تک انتظار کرتے رہے، روم کی فوج نہیں آئی، رومی مقابلے پر عیسائی رومی آپ کے مقابلے پر نہیں آئے لڑنے کے لیے، اور آپ وہاں 20 دنوں تک انتظار کرتے رہے۔ یہ جزیہ جو ہے اہل کتاب پر پہلی مرتبہ لاگو کیا گیا۔ یہ تبوک کے موقع پر جب آپ واپس آ رہے تھے تو کئی عمارتیں جو عیسائی عمارتیں تھیں، حکومتیں تھیں، وہ لوگ مرعوب ہو گئے، انہوں نے معاہدہ کیا اور صلح کی آپ سے جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی، تو جزیہ دے کر کے مسلمان ریاست میں غیر مسلم رہ سکتے ہیں۔ تو اس اصول کی بنیاد پر بیچ میں کئی ریاستیں آئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور ان پر جزیہ لگایا گیا۔ تو یہ پہلی بار جو ہوا ہے اسلام میں، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 9 ہجری کے اندر جزیہ لاگو کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دومۃ الجندل، یہ تبوک کی واپسی پر جزیہ لاگو کیا گیا ہے۔ دومۃ الجندل کے حاکم کا نام، اس کا بھی نام بہت مشہور ہے، اس کا نام عقیدر تھا، اور اس کا بھائی، یہ دونوں، ان دونوں کو کہا گیا کہ بھائی آؤ
مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شرائط اور معاہدہ کرو۔ تو یہ دونوں آئے تھے اور یہ بھی معاہدہ کر کے گئے، اور یہ بھی جزیہ پر راضی ہو گئے کہ جزیہ ہم دے کر کے اپنی حکومت کریں گے۔ ان کے پاس اللہ کے رسول نے باقاعدہ تہمت الجندل میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کچھ سواروں کو، کہتے ہیں 200 سواروں کو بھیجا تھا، تو وہ لوگ گئے تھے باقاعدہ، اور یہ باہر کہیں پر شکار کھیل رہا تھا تو اس کو پکڑ کر کے لائے مدینہ میں، عقیدر کو۔ تو یہ عیسائی بادشاہ تھا، تو یہ اور اس کا بھائی ان دونوں کو پکڑ کے لایا گیا تھا۔ اور ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو گیت مشہور ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ مصنف رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ تبوک کے سفر کی واپسی پر جب مدینہ آپ نے پہنچا تھا تو پھر مدینہ سے بچے اور عورتیں گھر سے باہر نکلی، اور پھر اس سے مسلمان فوج کا انہوں نے خوشی سے اظہار کیا کہ رومیوں سے مقابلہ کر کے اور جیت کے آ رہے ہیں، تو پھر جو ہے یہ گیت گا کر کے انہوں نے استقبال کیا تھا۔ تو یہی صحیح بھی ہے کیونکہ ثنیۃ الوداع جو ہے وادی جو ہے، یہ ثنیہ کا جو وادی ہے، گھاٹی ہے، یہ شمال کی طرف سے ہے جو تبوک کی جانب پڑتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ یہ جو گیت گا کر کے مسلمانوں کا استقبال کیا گیا تھا، یہ تبوک سے واپسی پر جب آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکر کے ساتھ، اس وقت مدینہ کے لوگ گئے تھے استقبال میں، مدینہ سے باہر ان کی عورتیں اور بچیاں اور بچے جو ہے یہ گیت گا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول مدینہ میں آئے تھے 12 ربیع الاول کو، اس وقت یہ شعر اور یہ گیت مدینہ کی بچیوں نے پڑھا تھا آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، کسی بھی تاریخی روایت سے یہ صحیح بات مروی نہیں ہے، اور صحیح یہی ہے کہ تبوک کے موقع پر اس گیت کو گایا گیا تھا۔ مصنف رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی باتیں ہم اگلے نشست میں رکھیں گے، اگلے سبق میں، اور جو بھی سیرت کے تعلق سے صحیح واقعات ہوں گے ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ امید کہ اسے آپ لوگ غور سے دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے اور لکھ رہے ہوں گے، نوٹ فرما رہے ہوں گے۔ اگلی نشست کے لیے ہمارا انتظار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔